قائدین اعظام، علماء کرام، سادات اعظام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً آپ مجھ سے پہلے علماء کرام اور مفکرین اعظام، قائدین کرام سے حسین سب کے اس مقدس، مبارک، ایمان افروز، بصیرت آمیز، روح پرور اور دل آویز عنوان پر بہت ہی عالمانہ، فاضلانہ خطابات، افکار اور خیالات سماعت فرما چکے۔ یقیناً جس طرح آپ کے مقامی ہمارے بہت بڑے مخدوم، بہت بڑی شخصیت، مرکزی مسجد کے نائب خطیب، جو انہوں نے فرمایا تھا 5 مراحل ہیں اور ان میں ایک ہے اپنانا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، فضل و کرم کے ساتھ میں ایک طویل ترین زندگی میں نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا جو میں نے گزشتہ دن اور رات اور گزشتہ رات کچھ اس کا حصہ ملا کر طے کر کے آپ تک پہنچا۔ چونکہ مقدس بڑا مبارک تھا، ہدف بہت اعلیٰ تھا، میں اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً میں اپنے برادری گرامی قدر میزبان معظم، عزت مآب جناب سید میر اسلم حسین سحر صاحب کا، جو روح رواں ہیں ہماری اس بزم میں فروغ علم و فن سکردو کے، اور ان کی پوری ٹیم، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اس خوبصورت اور اس قدر بابرکت تقریب اور پروگرام اور سالانہ کانفرنس میں ہمیں شریک ہونے کا یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں یقیناً جس طرح شاعر نے میرے جذبات کی ترجمانی کی تھی، سچ کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی۔ حضرت سیدنا امام حسین اہل بیت اطہار کا ذکر خیر یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ پاکیزہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ اب یقین جانیں اتنے پہلو میرے سامنے ہیں، آپ کی عظمت کے حوالے سے بات کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، کس پہلو کو چھوڑوں، کس کو بیان کروں۔ جس طرح شاعر نے کہا تھا، شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ سیدنا امام حسین کی عظمتوں کا ہر پہلو اتنا جاذب ہے، اتنا معطر اور معطر ہے، اتنا پرکشش، اتنا جذاب ہے کہ حقیقتاً مجھے کوئی پہلو بھی اپنے آپ کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔